الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقالوا اتخذ الله ان لوگوں نے کہا، ان لوگوں سے مراد یہود و نصارہ اور مشرکین تینوں مراد ہے۔ ان لوگوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ سبحانہ، اللہ فرماتے ہیں سبحانہ، اس کی ذات تو پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کے لیے ہے۔ کل لہ قانتون، وہ سب کے سب اسی کے فرمانبردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب اللہ تعالیٰ کسی کام کو کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو اس سے کہتے ہیں کہ وہ ہو جا، تو بس وہ ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس قسم کی باتوں سے پاک ہے۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی فرمانبردار، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ ہی کا فرمانبردار ہے۔ آسمان و زمین کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کہ ہو جا، تو بس وہ ہو جاتی ہے۔ یہودی لوگ ان کے پاس کتاب، عیسائی لوگ ان کے پاس بھی کتاب ہے، مشرکین عرب ان کے پاس تو کتاب کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن تینوں قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے بول کر۔ یہودی لوگ کہتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت عزیر کو اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اللہ نے حضرت مسیح کو، عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا بیٹا بنا لیا۔ اب یہ مشرک لوگ کیا کہتے ہیں؟ مشرک لوگوں کے عقیدے کو اللہ نے کئی پاروں میں بیان کیا ہے، 14ویں پارے میں، 25ویں پارے میں، دیگر کئی پاروں میں بیان کیا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جبکہ مشرک لوگ اپنے آپ کو بیٹیاں ہونا پسند نہیں کرتے، ان کو بیٹے چھوڑنا بول کر مر جاتے رہتے ہیں۔ اس لیے گھر میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اگر کسی کے گھر میں بچی پیدا ہو جاتی تھی اسے زندہ دفن کرتے تھے۔ انہوں اپنے لیے بچیاں پیدا ہونا پسند نہیں کر رہے، لیکن اللہ کے لیے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں ثابت کر رہے لوگ۔ جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو تو اللہ کے لیے کیسے پسند کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے نہ عزیر میرا بیٹا ہے، نہ عیسیٰ میرا بیٹا، نہ فرشتے میری بیٹیاں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ سبحانہ، میرے ذات تو پاک کا، یہ تمام قسم کی باتوں سے۔ بیٹے بیٹیاں یہ اللہ کے لیے مناسب بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جب بیٹے اور بیٹے اللہ کے لیے ہوں گے تو پھر وہ اللہ کے بیٹے یا بیٹیاں ہوں گے، اولاد ہوگی اللہ کی۔ تو انسان کے لیے تو اولاد کا ہونا، انسان کے لیے بچے ہونا وہ عیب نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے بچے ہونا وہ عیب ہے۔ اب اگر اللہ کے لیے اگر بچے مانیں گے تو اس میں اللہ کے لیے تو موت نہیں ہے۔ اب وہ جو بچے پیدا ہوں گے پھر یا تو وہ اللہ کے سر کے ہونا، یا اللہ کے برابر ہونا، یا اللہ کے ہم جنس ہونا۔ مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے اگر اللہ مراد مانے کا تو ان کی اولاد بھی مراد مانے ہونا، یا اللہ اگر بھائی کو بولے تو ان کی اولاد بھی بھائی کو ہونا۔ اللہ اس قسم کی باتوں سے پاک ہے۔ اور ایک بات، اگر اللہ کے لیے اولاد مانیں گے تو پھر اولاد ہوتی کیسا ہے؟ مرد مانے کے نطفے سے، جب مرد ماننے کا نطفہ منی کا قطرہ جب عورت کے رحم میں جاتا ہے تو پھر وہاں سے بچہ بن کر باہر نکلتا ہے۔ اب یہ سب چیزیں اللہ کے لیے مناسب نہیں ہیں، پھر اگر اولاد بولیں گے تو یہ سب چیزیں ماننا پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس قسم کی باتوں سے پاک ہے۔ تو اللہ وہی فرماتے ہیں سبحانہ، اس قسم کی باتوں سے میری ذات پاک ہے، اللہ فرماتے ہیں۔ جب اللہ پاک ہو بولتا ہے تو پھر اس قسم کے لوگوں کی باتوں کو ہم کو ماننے کی، اس کا جواب دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ انہوں اپنے حساب سے سمجھ لے کو ہے سو، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کسی قسم کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اچھا، اب اولاد انسان کے لیے اولاد ہونا کوئی عیب نہیں ہے، اولاد اللہ کے لیے ماننا اور ہونا وہ عیب کی بات ہے۔
اللہ کی انسان کے لیے اولاد کیوں عیب نہیں ہے؟ اس لیے کہ اولاد انسان کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اگر انسان کی اولاد نہیں ہوگی تو پھر انسان کا سلسلہ نسب ختم ہو جائے گا، اس کا نسب خطرے پڑ جائے گا۔ انسان کے نسب کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام میں کئی قانون بنائے ہیں۔ اسی لیے اسلام میں زنا پر اگر شادی شدہ ہے تو سنسار کا حکم ہے، غیر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے رجم کا حکم ہے، پتھر مار کر ختم کرنے کا، پتھر مارنے کا حکم ہے۔ غیر شادی شدہ کے لیے تو 100 کوڑے مارنے کا حکم، شادی شدہ کے لیے سنسار کا حکم ہے۔ تو یہ سب کیوں ہے؟ تو انسان کا نسب محفوظ کرنے کے لیے ہے۔ انسان یہ کس کا بچہ ہے ثابت کرنے کے لیے، وہ محفوظ ہونے کے لیے ہے۔ اب اللہ کے لیے یہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے بچے بچیوں کی۔ دوسری بات اس لیے کہ آخری عمر میں خدمت سے محروم ہو جاتا ہے انسان۔ اگر اولاد نہیں ہو تو پھر انسان آخری عمر میں خدمت سے محروم ہو جائے گا۔ اولاد نہیں ہوگی تو پھر اسے پانی کون دے گا؟ بوڑھا ہو گیا بندہ، دوائی اس کا علاج کے لیے اگر اولاد نہیں تو پھر تکلیف پڑ جاتا۔ یہ تکلیف ہو یا نسب کا محفوظ ہونا ہو، یہ سب باتوں سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ اس لیے اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ کے لیے اولاد مانیں گے تو پھر اولاد اللہ کا جز ہوگی۔ اب جو بچہ ہوگا تو ہمارا بچہ ہمارا منی کا خطرہ ہوگا، وہ ہمارا ایک جسم کا خطرہ، وہ ہمارا جز ہی ہے وہ۔ تو اولاد مانیں گے تو پھر وہ اللہ کا جز ہوگا۔ اللہ تو جز سے پاک ہے۔ تو یہ سب باتیں سامنے آ جائیں گی۔ اللہ بھی فرماتے ہیں میرے لیے کوئی اولاد کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور میں کوئی سا بھی تھکتا بھی نہیں، میں بوڑھا ہوتا بھی نہیں، اور میرا کوئی نسب بھی نہیں ہے، نسب کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، خدمت کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو آپ دیتے ہیں سبحانہ کا وہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اولاد کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم کا بیٹا جھٹلاتا ہے مجھے، حالانکہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا، اور آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں دوبارہ زندہ نہ کر سکوں گا۔ اور انسان اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتا ہے، مطلب کیا ہے کہ انسان کیا سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ دوبارہ کہاں زندہ کر سکتے بول کر سمجھتا ہے، جبکہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہے، ایک بار پیدا کرے تو دوبارہ پیدا کرنا مشکل نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ پیدا کر دیے وہ مشکل کام تھا، جب اللہ مشکل کام کر دے تو پھر دوبارہ پیدا کرنا یہ آسان ہے، جب مشکل کام کر دے تو پھر آسان کام کرنا اللہ کے بہت آسان ہے۔ یہ انسان سمجھتا ہے اللہ دوبارہ پیدا نہیں کرے گی، جبکہ اللہ تعالیٰ ایک آج کل کی جو سائنس اور جو یہ فنگر پرنٹ ہے اللہ دوبارہ پیدا کرتے بلکہ اللہ کی قدرت کو بتانے کے لیے ہے۔ یہ ہر ایک انسان کی فنگر پرنٹ الگ الگ ہوتی ہے۔ جب دنیا کا ایک انسان اپنی عقل سے اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کر کے اللہ کی قدرت کو دکھا رہا ہے کہ ہم یہ پیدا کر سکتے ہیں، تو پھر جب انسانوں کا فنگر پرنٹ پیدا کر سکتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہی فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ ہم تمہارے فنگر پرنٹوں کے ساتھ ہم اٹھائیں گے۔ سورۃ القیامہ کے اندر اللہ وہی فرماتے ہیں بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تمہارے فنگر پرنٹوں کے نقشوں کے ساتھ پیدا کریں گے۔ یہ اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے، انسان بتا رہا ہے اللہ اس کے ساتھ پیدا کریں گے۔ تو اللہ کو ایک پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل تھا، جب اللہ مشکل کام کر دے تو پھر دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کون سا مشکل کام ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کریں گے۔ اس کے بعد انسان اللہ کو گالی دیتا ہے۔ گالی دینے کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ میں صاحب اولاد ہوں، مجھے بچے ہیں بلکہ انسان بولتا ہے، حالانکہ میں بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا ہے، نہ مجھے کوئی بچہ ہے، نہ میں کسی کا بچہ ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا اور نہ مجھے کوئی جنا ہے۔ مطلب وہی میں کسی کا بیٹا نہیں، مجھے کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ وہ کوئی میرے برابر کا، نہ کوئی میرے برابر کا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے لیے سب چیزیں اللہ تعالیٰ سے پاک، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے پاک۔ وہی مطلب لم یلد ولم یولد کا وہی مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی بیٹا نہیں ہے، لم یلد اللہ کو کوئی بیٹا نہیں ہے، ولم یولد اللہ بھی کسی کا بیٹا نہیں ہے۔ اللہ کسی کے باپ نہیں، اللہ کو بھی کوئی باپ نہیں ہے، وہی مطلب ہے لم یلد ولم یولد کا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا کوئی برابر کا نہیں ہے۔ جب کسی کو بچہ مانیں گے تو وہ اللہ کا برابر ہوگا یا اللہ کا جز ہوگا۔ اللہ کے لیے تو کوئی برابرکت نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کے جیسی مثال کے لیے بھی کوئی مثال بھی پیش نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ مثال سے بھی پاک ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو ہمارے کو ایسا ہی عقیدہ رکھنا چاہیے۔ نہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ سب چیزیں یہودیوں، مشرکوں اور نصارہ کی
گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ، میری ذات تو ان تمام قسم کی باتوں سے پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کو جب پوری کائنات اللہ کی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو بچوں کی بچیوں کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ نہیں پڑتی ہے۔ اس تمام چیزیں زمین و آسمان اور تمام کے بیچ کی چیزیں اللہ کے لیے ہی ہے۔ تو کل لہ قانتون، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فرمانبرداری کرتی ہیں۔ جب یہ سب اللہ کے ہے اور اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض، بغیر نمونے کے اللہ پیدا کیا آسمانوں و زمینوں کو۔ بغیر نمونے کے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو زمینوں کو پیدا کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس سے کہتے ہیں کہ کن ہو جا، تو بس وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کو بنانے کے لیے اس کے لیے میٹیریل ہونا، پھر یہ کرنا وہ کرنا، یہ ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ہاں بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے انسان کو، اللہ تعالیٰ نے انسان کے مزاج کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کے تحت بنایا ہے، اور اس کے علاوہ تو اللہ کے لیے تو کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ وہی جلدی کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں کن کا استعمال کیا ہے، یہ جلدی کو بتانے کے لیے ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ کن کے بعد سے بھی اللہ تعالیٰ اس سے بھی جلدی اللہ کام کر دیتے ہیں۔ یہاں سمجھنے کی بات کیا ہے؟ بدیع السماوات والارض سے، بدیع سے ہی بدعت ہے کہ بغیر نمونے کے پیدا کرنا۔ یہی بات بعض لوگ بغیر نمونے کے پیدا کرنے کی جو بات ہے، یہ جو لفظ ہے بغیر نمونے کے، بعض لوگ اسی سے بدعت نکلا ہے۔ تو دین میں جو چیزیں نہیں ہیں، پہلے سے چلتی ہوئی نہیں آ رہی ہیں، اسی کو بعض لوگوں نے دین میں اسے گھڑ لیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ دین میں جو چیزیں پہلے سے چلتی ہوئی نہیں آ رہی ہیں، یہ لوگ اپنے باپ دادا کا حوالہ دے کر کرتے رہتے ہیں، پہلے سے چلتی آ رہی ہیں، پہلے سے کرتے آتے ہیں۔ کہاں سے پہلے سے ہے؟ بول کر کہاں سے پہلے سے ہے؟ آسمان زمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بدیع کا لفظ استعمال کیا ہے بغیر نمونے کے۔ دین کے اندر کی جو چیزیں بدعتی لوگ کھڑتے ہیں، وہ لوگ بغیر نمونے کے، دین میں نہیں ہے سو چیزوں کو بدعت بولتے سو۔ اگر وہ چیزیں دین میں ہوتی تو پھر اللہ رسول بتاتے تھے دین کے اندر۔ آسمان زمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بدیع کا استعمال کیا ہے، بغیر نمونے کی بدعت کیا ہے۔ ابھی جو لوگ بدعتیں کھڑتے ہیں تو ان کے لیے کوئی اس کا اصل اور اس کے ثبوت حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، اسی بدعت کہتے ہیں۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تمہیں جو دین میں اگر ہمیں اس طرف منہ کر کے ضرورت پڑے تو ہم کو تم بدعتی کہتے ہو، یا پھر نماز کے بعد اگر ہم فجر کے بعد میں یا جمعے کے بعد میں اگر صلاۃ سلام پڑھتا ہوں تم کو ہم بدعتی کہتے ہو، جمعے کی نماز کے بعد میں دوبارہ اگر دعا کی جائے تو تم بدعتی کہتے ہو۔ یہ سب باتیں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم کو تو تم بدعتی کہتے ہو، تمہارا یہ مائک میں بیان کرنا ہو، یا تمہارا چشمہ پہننا ہو، یا پھر تمہارا واش لگانا ہو، یہ سب بدعت کی قسم میں نہیں ہے، اعتراض کرتے ہیں لوگ۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ جو واش لگانا ہو یا عینک پہننا ہو یا مائک میں بیان ہو، یہ سب چیزیں ہمیں ان کو دین سمجھ کر نہیں کرتے ہیں، یہ نوع ایجاد ہے۔ نوع ایجاد الگ ہے اور شرعی بدعت الگ ہے، اسے بھی بدعت کہیں گے، لیکن یہ بدعت ڈکشنری کے اعتبار سے ہے۔ نوع ایجاد نوی چیز کو بولتے بدعت، وہ لغوی اعتبار سے ڈکشنری کے حساب سے، لیکن شرعی اعتبار سے بدعت کسے بولتے؟ شرعی اعتبار سے اب یہ جو مائک ہے، مائک کو استعمال کرنے کو ثواب زیادہ ملتا، مائک نماز پڑھے تو مائک نماز نہیں پڑھتے گناہ ہوگا، ہم ایسا بولتے ہیں کیا؟ نہیں، تو پھر اسے کیا بولیں گے؟ یہ نوع ایجاد ہے، یہ نوع ایجاد الگ ہے۔ ارے تم کو اتنا ہی معلوم نہیں ہے کہ بدعت کسے بولتے، شرعی بدعت کسے بولتے، نوع ایجاد کسے بولتے، تم کو معلوم ہی نہیں ہے، تم ہم پر اعتراض نہ چلے ہو، علم ہی نہیں تو پھر بندہ اعتراض کرتا ہے۔ یہ بدعت نہیں بابا، یہ نوع ایجاد ہے۔ ہم اسے جو استعمال کرتے ہیں، اس میں نماز پڑھنے پر ہم ثواب اللہ کا سمجھتے، ایسا نہیں ہے ہمارے پاس، یا پھر واس لگا کر نماز پڑھیں گے تو پھر ہم کو 20 نمازوں کا ثواب ملے گا، ایسا ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ تم جو کر رہے ہو کوئی نیک کام، پیرانے پیر کے فاتحہ دلانے کو تم اسے نیک کام سمجھتے ہو، ان کے نام پر کوئی ان کے ثواب پہنچانا ہو، ان کو کوئی قرآن پڑھ کر بخشنا ہو، وہ اچھی بات ہے، لیکن تم اسے اسی ٹائم میں کرنے کو، تم رجب کے مہینے کو کرنے کے اندر ہی یا پھر جمادی الثانی کے اندر کرنے کو تم اسے ثواب سمجھتے ہو، اگر نہیں کریں گے تو ناراض ہو جائیں گے، یہ کافروں کا عقیدہ تم کھڑتے ہو، اسی کو شریعت کہتی ہے بدعت۔ رسول اللہ نے یہ نہیں کیا ہے تو تم کیوں کرتے ہو؟ یہ سب چیزیں بدعت کے لیے سے آتی ہیں۔ تو شرعی بدعت کیا ہے؟ دین کوئی بھی کام ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام شاہ سے مروی ہے روایت، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو بندہ ہمارے دین میں کوئی نئی بات پیدا کرے گا وہ بدعت ہے۔ تو کوئی بھی کام بندہ، مثال کے طور پر اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، کسی کے اماں کا انتقال ہو گیا، وہ بندہ پڑھ رہا قرآن کی گھر کے اندر،
زیارت کو جا رہا ہے قبرستان کے لیے، جانے سے کوئی منع نہیں شریعت کے اندر، لیکن جب جاتے ہوئے وہ بندہ سمجھتا ہے آج گئے تو ورنہ پھر ناراض ہو جائیں گے، آج گئے تو نہیں تو کیسا بول کر اگر ضروری سمجھتا ہے تو وہی بدعت ہو جائے گا۔ نبی نے نہیں 3 دن کے اندر نبی نے زیارت نہیں کی ہے، جانے کو ضروری نہیں سمجھا ہے، نبی گئے نہیں 3 دن کے اندر، یہ سب چلتا ہے صحابہ کے دور کے اندر۔ تو اگر آپ کوئی مطلب جاتا ہے تو جانے سے کوئی منع نہیں ہے، لیکن جانے کو آج ہی جانے کو ضروری سمجھتا ہے تو بدعت ہو جائے گا۔ نبی نہیں کہتا پھر لیکن جانے کو ضروری سمجھتا ہے، جانے سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن آج ہی جانے کو اگر ضروری سمجھتا ہے تو وہی بدعت ہو جائے گا۔ دین میں کوئی چیز اس کا حکم اس کا درجہ کتنا ہے کہ اسے تک رکھنا سو۔ پیران پیر نیک آدمی ہیں، حافظ تھے، عالم تھے، ایک فقیہ مزاج کے آدمی تھے، بڑے اللہ والے بڑے صوفی مزاج کے آدمی تھے، کئی لوگوں نے ان پر توبہ کی ہے، بہت سارے ان کے نیک واقعات ہیں، اچھی تعلیمات ہیں، شرک سے انہوں بہت بیزار تھے، لوگوں کو شرک سے بیزاری کے پیغام سکھایا ہے، کئی لوگ ان کی حد پر توبہ کی ہے، یہ سب اچھی عادت ان کے اندر ہے، لیکن ہمیں ان کے نام سے انہوں جو کام نہیں کرو بولے ہمیں وہ کام کرنا، ان کی تعلیمات کو چھوڑ دینا، یا پھر بہت ساری کام شرک کی بدعت کی کام کر دینا، یہ سب بدعت کے اندر جاتی ہے، یہ کام کو نہیں کرنا ہے۔ کوئی بھی کام ہو دین کے اندر، کسی بھی کام کو کرتے ہوئے ہمیں یہ کام آج ہی کرنا، ابھی کرنا، احساس کرنا بول کر ہمیں اسے ضروری سمجھ جاتے ہیں، پھر وہ کام بدعت ہو جائے گا۔ کوئی بھی کام ہو، اب اگر کوئی بھی کام، مثال کے طور پر آپ وہی قرآن کی مثال دے دیا، ایسا کوئی بھی کام کرتے ہوئے اسے اگر ہم ضروری سمجھتے ہیں تو پھر وہ بدعت ہو جائے گا۔ اب یہ لوگ ترس کرتے ہیں اب قرآن کی تفسیر کرنا یہ بھی بدعت ہو جائے گا، کیسے بدعت ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تک قرآن کی تفسیر اب تک کیسے پہنچی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر کی ہے لوگوں میں، تبھی اب تک قرآن پہنچا ہے۔ دوسری بات، ہم اب اس وقت میں قرآن کی تفسیر کرنے کا ہم ضرور، لوگ بدعت سمجھتے ہی نہیں کسی کو، کون سا کام بدعت ہے، کون سا کام شریعت ہے، بدعت لغوی اعتبار سے بدعت کسے بولتے، شرعی اعتبار سے بدعت کسے بولتے، معلوم ہی نہیں ہے لوگوں کو۔ علم نہیں ہوگا تو پھر علماء پر اعتراض کریں گے، قرآن پر اعتراض کریں گے، سب کچھ یہی حل ہو جائے گا۔ جب دین سے علم سے تعلق نہیں ہوگا، قرآن سے جب بندہ نہیں جڑتا تو پھر وہی حل ہوگا، قرآن کو ہی بدعت کہے گا بندہ، قرآن کی تفسیر کو بندہ بدعت کہے گا، یہی ہوگا، پھر علم نہیں تو وہی ہوگا۔ تو اس لیے بدعت کسے بولتے، نو ایجاد کسے بولتے، سمجھنا پڑے گا ہم کو۔ نو ایجاد یہ نو ایجاد ہے، یہ ہم اس میں پڑھنے پڑھانے کو ہم زیادہ ثواب ملتا، ہم ایسا نہیں سمجھتے۔ اگر ہم ایسا سمجھیں گے اس میں پڑھانے پر ہی زیادہ ثواب ملے گا تو یہ بھی بدعت ہے۔ پھر ہم ایسا نہیں، کوئی بندہ ماسک لگانے کو زیادہ ثواب ملے گا ویسے سمجھتا ہی نہیں ہو بندہ، میں پہ نماز پڑھنے کو زیادہ ثواب ملے گا ایسا سمجھتا ہی نہیں کوئی بندہ۔ یہ سب چیزیں نو ایجاد ہے، نو ایجاد الگ ہے اور پھر شرعی بدعت الگ ہے۔ شرعی بدعت کسے کہیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اپنی طرف سے کوئی اچھا کام کرتے ہوئے اسے کرنے کو ضروری سمجھنا، مطلب کوئی کام فرض درجے کا نہیں تھا، واجب درجے کا نہیں تھا، مستحب اور مباح درجے کا تھا، اسے کرنے کو ضروری سمجھ جانا، نبی نے اسے فرض نہیں کہا، ہمیں اسے فرض سمجھتے ہیں، تو یہ بھی بدعت ہو جائے گا۔ پھر مستحب کام کو بھی اور مباح کام کو بھی ہمیں فرض کا درجہ دینے کے بھی دین کے اندر زیادتی ہو جائے گی۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ ہمیں دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کام کو کہاں تک لا کر کھڑا کر دیے اس کام کو ہمیں اتنا ہی رکھنا ہے۔ اور یہ جو ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہوئے، پھر آگے اگلے آنے والے مہینے میں محرم کے مہینے کے اندر ہو، جو کام ہوتے یا کرتے ہیں یہ سب چیزیں شریعت کے اندر جو چیزیں اتنا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ اب دوسرے کام ایکسٹرا فٹنگ کر کے کرنا یہ سب چیزیں بدعتی ہے۔ نبی کے نام پر جلوس اور نکالنا یہ سب چیزیں کرنا بھی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سال بھر مناؤ، کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ربیع الاول کے اندر ہی منانے کو یا پھر 12 ربیع الاول کو منانے کو ہی، ارے 12 ربیع الاول تاریخی طے نہیں ہے کب پیدا ہوئے، تاریخی فکس نہیں ہے۔ علماء فرماتے مورخین کہتے ہیں 9 کو پیدا ہوئے، کئی اقوال ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں، تاریخ فکس نہیں کر سکتے ہم، جب تاریخ فکس نہیں تو پھر ہم کیسے بول سکتے ہیں پکا ابھی پیدا ہی ہوگا؟ یہ سب چیزیں کیا ہے؟ جب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سیرت نہیں منائے، صحابہ خود سیرت نہیں ہوئی، ہم کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں بڑے عاشق تھے یا انہوں بڑے عاشق تھے؟ جب انہوں بڑے عاشق ہو کر ربیع الاول میں عید نہیں منائی، وہ عید ہی نہیں ہے، اگر عید ہوتی تو پھر باہر جا کر خدا پڑھتے تھے وہاں۔ یہ سب چیزیں بدعت کے اندر جاتی ہیں۔ سیرت بنانا ہے، بیان کرنا ہے، نبی کی ہسٹری بیان کرنا ہے، نبی کی زندگی سال بھر آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، سنو پڑھو، کیا وہی مہینہ خاص ہے؟ کسی بھی چیز کو اس کی حیثیت سے بڑھا کر یا دین میں نیا ایڈیشن کر دینا یا نبی کی سیرت کو ربیع الاول کے ساتھ خاص کر دینا یہ بدعت ہو جائے گا۔ نبی کی زندگی جب چاہے آپ بیان کرو، لیکن نبی کی زندگی کو ربیع الاول کے ساتھ خاص کر دینا یا پھر 12 ربیع الاول کے ساتھ خاص کر دینا یا جھنڈے لگانے کو خاص کر دینا، جھنڈے کی پٹیوں کو یہاں لگانے کو چپکانے کو خاص کر دینا، یہ سب چیزیں بدعت کے اندر آ جائیں گی۔ شریعت جتنی ہے، جتنی ہمارے کو کرنے کی پرمیشن دیتی ہے اتنا کرنا ہے، سو آگے ہم بڑھنا نہیں ہے۔
یہ بات ہے کہ اس کے اندر جاتی ہیں۔ تو شرعی بدعت الگ ہے اور پھر نو ایجاد الگ ہے، شرعی بدعت الگ ہے، اور پھر مدرسے وغیرہ نظام نبی کے زمانے میں تھے مدرسے، ہمیں اسے بنانے کو کون سا فرض سمجھ رہی ہیں؟ یہ سب چیزیں جو لوگ بدعتی قسم کے ہوتے ہیں وہ لوگ اس قسم کی باتوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ اس لیے ذہن کو میں ہمیشہ بھی کہا کرتا ہوں نہیں، ذہن جب اسلامی بنے گا تو پھر اس قسم کی باتوں کا آدمی سمجھنے پر تیار ہو جائے گا۔ یہ نو ایجاد ہے، یہ بدعت ہے۔ علماء جو مدارس بیان کیے بنائے ہیں، تعمیر کیے ہیں، یا مسجدوں کے اندر جو لائٹ سسٹم ہے، فین سسٹم ہے، یا تعمیر کا نظام ہے، اس کو کوئی بندہ بنانے پر ثواب زیادہ ملے گا، فین لگانے پر یا پھر ممبر بنانے پر ثواب ملے گا، یہ کوئی بندہ سمجھتا ہی نہیں ایسا۔ وہ اگر بنائیں گے تو کوئی بات نہیں ہے، ممبر مسئلہ نہیں بھی رہے گا تب بھی اس کے علاوہ بھی نماز ہو جائے گی، خطبہ ہو جائے گا۔ یہ نو ایجاد ہے، ضرورت کی چیز ہے، ضرورت الگ ہے، آسانی الگ ہے، اور شرعی بدعت الگ ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ سب چیزیں علم سے اس طرح کی حلقوں میں آ کر بیٹھنے سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شرعی بدعت کسے بولتے ہیں اور پھر نو ایجاد کسے بولتے ہیں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت کے اندر بدعت قسم کے باتوں سے، بدعت قسم کے کاموں سے ہم تمام کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث سننے بس کافی ہے، جو آدمی بدعتی ہوتا نہیں اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق نہیں دیتے، اس لیے کہ وہ جو کام کرتا نہیں بدعت کے کام ان اسے دین سمجھ کر کرتا ہے۔ جب ان غلیظ کام کو بھی نئے دین کے اندر نئے کام کو بھی جب ان دین سمجھے گا تو پھر اسے توبہ کی توفیق کا ملے گی۔ زناکار آدمی کو توبہ کی توفیق مل سکتی ہے لیکن بدعتی آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں ملے گی۔ زناکار آدمی، شرابی آدمی اس کو گناہ سمجھتا ہے، یہ جو بدعتی آدمی ہے دین کے اندر ایڈیشن کرنے والا ان اسے دین سمجھ کر کر رہا ہے، تو پھر جب اسے دین سمجھے گا، خبروں پر پھول ڈالنے کو بندہ جب نیک کام سمجھتا ہے تو پھر توبہ کہاں کرے گا؟ وہ بدعت ہے، ان بدعت کو نیک کام سمجھ رہا ہے، ثواب ملتا سمجھ رہا ہے، تو پھر اسے توبہ کہاں کرے گا؟ زانی آدمی زنا کرنے کو گناہ سمجھ رہا ہے، جب ان گناہ سمجھ رہا ہے تو پھر ان توبہ کر سکتا ہے، توبہ کرے گا ان، لیکن ان توبہ کہاں کرے گا؟ پھول ڈالنے کو، چادر چڑھانے کو عبادت سمجھ رہا ہے، نیک کام سمجھ رہا ہے، جب ان نیک کام سمجھے گا توبہ کہاں کرے گا؟ جب ان نیک کام سمجھتا نہیں، اس کے چادر چڑھانے کو، پھول ڈالنے کو، جب نیک کام نہیں سمجھتا، نیک کام سمجھتا ہے توبہ نہیں کرے گا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ بدعتی آدمی کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق نہیں دیں گے، وہ ایسا ہی مرے گا بس ختم، اسے سمجھا نہیں سکتے آپ، ان سمجھے گا بھی نہیں، وہ حجت جب علم نہیں ہوگا بندہ ایسے ویسے ادھر ادھر کی باتیں کر کے وہ جان چھڑانے کی کوشش کرے گا، دلیل کے اعتبار سے وہ بات نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تمام قسم کی بدعات سے محفوظ فرمائے، پوری شریعت پر اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔